بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحرائے عرب کے گوشے میں جہاں سورج کی تپش زمین کو جلاتی تھی، ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا۔ اس گاؤں کے لوگ بتوں کو پوجتے تھے اور ظلم و جبر کا بازار گرم تھا۔ اس ظلمت کے دور میں ایک چراغ روشن تھا، وہ تھے حضرت نوح علیہ السلام۔ نوجوان نوح جب بھی گزرتے لوگوں نے عجیب نظروں سے دیکھتے اور پھر اپنی بت پرستی کی بتانے لگتے۔ نوح انہیں بتوں کی بے بسی سمجھاتے، خدا کی وحدانیت کا درس دیتے، مگر لوگوں کے کانوں پر جیسے تالا لگا تھا۔ ایک رات آسمان پر بجلی گوندی اور آسمانی آواز گونجی، اے نوح تو ایک کشتی بنا۔ نوح حیران تھے، صحرا میں کشتی کیسی؟ لیکن یہ اللہ کا حکم تھا اور نوح اس کے فرما بردار تھے۔ صبح سویرے نوح نے لوگوں کو جمع کیا اور بتایا کہ اللہ نے انہیں کشتی بنانے کا حکم دیا ہے۔ گاؤں والے ہنسنے لگے، نوح کیا پاگل ہو گئے ہو؟ یہاں سمندر کہاں ہے جو کشتی چلاؤ گے؟ ان باتوں کا نوح پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ لگے لکڑیاں جمع کرنے اور آرے سے درخت تراشنے۔ جوں دن گزرتے گئے نوح کی کشتی شکل اختیار کرتی گئی۔ لوگ ان کا مذاق اڑاتے، نوح تیرے رب کو پانی کہاں سے ملے گا جو یہ کشتی تیرے کام آئے گی؟ نوح خاموشی سے کام کرتے رہے۔ انہیں پتھر کی طرح پختہ یقین تھا کہ اللہ کا حکم ضرور پورا ہوگا۔ کئی سال لگے لیکن آخر کار کشتی تیار ہو گئی، ایک وسیع مضبوط جہاز جو آنے والے طوفانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس دوران بھی نوح لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن انہوں نے کان نہیں دھرا۔ اب عجیب منظر تھا، ایک طرف تیار کشتی اور دوسری طرف مذاق اڑاتے لوگ۔ پھر ایک دن آسمان سیاہ ہو گیا، بادل گرجنے لگے اور تیز بارش شروع ہو گئی۔ پہلے تو لوگ گھروں میں چھپ گئے، لیکن جب بارش مسلسل ہونے لگی اور پانی گھروں میں گھسنے لگا تو خوف ان کے دلوں میں گھر کر گیا۔ نوح نے انہیں کشتی میں پناہ لینے کو کہا، لیکن اب شرمندگی کے مارے ان سے کوئی بات نہ ہوئی۔ بارش دن رات ہوتی رہی، پانی بڑھتا رہا اور زمین سمندر میں بدل گئی۔ اونچی پہاڑیاں بھی پانی میں ڈوب گئیں۔ نادم و شرمندہ لوگ کشتی کے پاس کھڑے تڑپتے رہے، لیکن نوح نے انہیں سوار نہ کیا، کیونکہ اب توبہ کا وقت گزر چکا تھا۔ کئی دنوں تک طوفان چلتا رہا، کشتی بلند لہروں پر تیرتی رہی، لیکن اللہ کے کرم سے اسے کوئی نقصان نہ پہنچا۔ اندر جانور گھبراہٹ سے شور مچاتے رہتے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی گنتی کے ساتھی اللہ کی تسبیح و تحلیل میں مشغول رہے۔ آخر کار طوفان تھما اور پانی کم ہونے لگا۔ نوح علیہ السلام نے کبوتر کو باہر بھیجا۔ کبوتر واپس آیا تو منقار میں زیتون کی پتی تھی۔ یہ نشانی تھی کہ زمین پر پانی کم ہو گیا ہے۔ تھوڑے دنوں بعد جب کشتی ایک اونچے پہاڑ پر ٹک گئی تو نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی باہر نکل آئے۔ باہر نئی دنیا تھی، ہر طرف سرسبز تھا اور تازہ ہوا چل رہی تھی۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے اس آزمائش سے بچایا اور نئی زندگی کا آغاز کرنے کا موقع دیا۔ اب ان کے سامنے ایک نئی ذمہ داری تھی، اس نئی دنیا کو آباد کرنا اور نسل انسانی کو آگے بڑھانا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سام، حام اور یافس کو جمع کیا اور انہیں زمین پر پھیلنے کا حکم دیا۔ انہوں نے انہیں یہ بھی سکھایا کہ اللہ کی عبادت کریں، نیک اعمال کریں اور ظلم و جبر سے دور رہیں۔
اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد پوری دنیا میں پھیل گئی اور نسل انسانی دوبارہ پروان چڑھی۔ لیکن یہ کہانی کا صرف ایک رخ ہے۔ اس طوفان کے پیچھے ایک اور راز بھی تھا، ایک ایسا راز جو بہت کم لوگوں کو معلوم تھا۔ کشتی کے اندرونی حصے میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جسے عام لوگوں کی نظروں سے چھپا کر رکھا گیا تھا۔ اس کمرے میں مٹی کے برتنوں میں مختلف بیج تھے۔ یہ بیج زمین پر موجود ہر قسم کے پودوں اور درختوں کے تھے۔ نوح علیہ السلام کو معلوم تھا کہ طوفان آنے والا ہے، اور وہ چاہتے تھے کہ تباہی کے بعد زمین دوبارہ سے سرسبز ہو جائے۔ اس لیے انہوں نے اللہ کی ہدایت پر یہ بیج جمع کیے تھے۔ طوفان کے بعد جب نوح علیہ السلام زمین پر اترے، انہوں نے سب سے پہلے یہی بیج زمین میں بوئے۔ ان بیجوں سے نئے پودے پھوٹے اور پھر درخت بنے۔ یوں زمین دوبارہ سے ہرے لباس میں ملبوس ہو گئے۔ یہ راز ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی ہر طرح سے حفاظت کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نہ صرف انسانوں اور جانوروں کو بچانے کے ذریعہ بنی، بلکہ اس نے زمین کی دوبارہ آباد کاری میں بھی کلیدی کردار ادا کیا۔ اس کہانی سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ اللہ کے کاموں میں حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ ہم بظاہر چیزیں دیکھ کر یہ فیصلے نہیں کر سکتے۔ جب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو لوگوں کو یہ عجیب لگتا تھا، لیکن اس کے پیچھے اللہ کا ایک عظیم مقصد تھا۔ یہ کہانی ہمیں امید کا پیغام بھی دیتی ہے۔ جب طوفان آیا اور پانی بڑھتا گیا تو لگتا تھا جیسے تباہی یقینی ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے رحمت فرمائی اور طوفان تھما لیا۔ اسی طرح ہماری زندگی میں بھی مشکل وقت آتے ہیں، لیکن ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ ہمیں مشکل سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے، چاہے وہ ہمیں عجیب لگے۔ یہ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ مشکل حالات میں بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔